This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. تو میرے حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا جامل کجا الہام ہے جامع تیرا پر امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا مل کجا مل کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اور ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا مرضا تو کجا مل کجا تو کجا مل کجا تو کجا من کجا This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اور آج ایک بار پھر انتہائی دل فریب انداز میں آغاز ہوا ہے ہماری رونق افطار کی اس ٹرانسمیشن کا جو میرا رمضان کریم کے سلسلے کا سیگمنٹ ہے. اس میں علامہ صاحب ایک بار پھر آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ کہ جس انداز سے آپ آغاز کرتے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کا. دل باغ باغ تو ہوتا ہی ہے, ایک موٹیویشن سے مل جاتی ہے, ایک حرکت خون کا دورانہ اور بڑھ جاتا ہے. جزاک اللہم خیر, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ان کلام کے ساتھ ساتھ اور دیگر ہمارے علامہ صاحب کی دینی پوائنٹ آف ویو اور ہمارے قانونی ماہرین کی قانونی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ہمیشہ سے
ایک ایسے مہمان سے متعارف کراتے ہیں ہمارے پروگرام میں، یقینی طور پہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن ہمارے پروگرام میں خوش طور پہ ہماری خوش بختی ہوتی ہے کہ وہ موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں ان اداروں کے حوالے سے، ان کے سروسز کے حوالے سے، وہ جو انسانیت کی خدمت کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسی ایک شخصیت موجود ہیں جنہوں نے باٹوا ٹاؤن میمن ویلفیئر کمیٹی کے 8 سال تک صدر رہنے کے بعد یقینی طور پر اس سے خیرباد کہا، اور کس انداز سے خیرباد کہا یہ بھی یقینی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد میمن میڈیکل کمپلیکس جو اسی کا ذیلی ادارہ ہے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، جسے ہم باٹوا ہاسپٹل حسین آباد کے نام سے بھی یاد رکھتے ہیں، جس نے سن 1990 سے لے کے آج تک کی بھرپور انداز میں انسانیت کی خدمت کی ہے، محترم جناب برکت علی یونس ایدی صاحب ہمارے موجود ہیں۔ السلام علیکم علی صاحب، بہت شکریہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی آپ کے تمام عوامل کے بارے میں۔ ضرور۔ ہمارے ساتھ یقینی طور پر حسب دستور حسب معمول موجود ہیں ہمارے رونق افطار کے ریگولر مہمان، ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور انہی کے کلام سے آغاز ہوتا ہے۔ علامہ محمد مدثر القادری صاحب، علامہ صاحب بہت شکریہ۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ بانی کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک کے روح رواں ہیں، اور یقینی طور پر یہ نیٹ ورک جو ہے وہ دنیا بھر میں دین اسلام کی ترویج اور دیگر تعلیمات کے حوالے سے بڑا مشہور و معروف ہے۔ یقینی طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اور مزید اس آن لائن نیٹ ورک کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے قانونی ماہر یقینی طور پر محمد فرید بلوانی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ فاؤنڈر ہیں میمن لائر فورم کے، آپ باٹوا میمن جماعت کی لیگل ایڈ کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں، خادم انسانیت اور ہیلتھ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ بھی اس سے بھی وابستہ ہے۔ سر بہت شکریہ، اور یقینی طور پر آج کے کئی قانونی نقطے جو ہوں گے وہ ہم آج سے آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ برکت علی یونس ایدی صاحب، یقینی طور پر جو آپ کے تعریف کی اور آپ کے کام کی میں ناظرین کو بتاؤں گا، یقینی طور پر یہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہوں گے۔ باٹوا ٹاؤن میمن ویلفیئر کمیٹی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کمیٹی کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اور جس انداز سے آپ نے 8 سال تک اس کو سرو کیا ہے، بظاہر نام سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک علاقے کی سوسائٹی ہے، ایک سوسائٹی کے در میں رہنے والے لوگوں اور ان نفوس کو ویلفیئر، ان کی ویلفیئر کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیا یہ اسی قسم کی کوئی آرگنائزیشن ہے؟ بظاہر نام سے آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ کوئی اسپیسیفک کارنر ہے، جی بالکل، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ باٹوا ٹاؤن ویلفیئر کمیٹی 1964 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے اپنے کام کو بڑھاتے ہوئے 1990 میں میمن میڈیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا۔ میمن میڈیکل کمپلیکس 100 بیڈز اسپتال ہے، جو اس وقت کمپلیٹ ٹیرشری کیئر ہے، اور یہاں کوئی، جیسے آپ سوچ رہے ہیں، جیسے آپ نام سے تاثر لے رہے ہیں، کوئی اسپیسیفک کارنر نہیں ہے۔ 2200 پیشنٹ پر ڈے ہیں یہاں پر، اتنی چھوٹی سی جگہ میں 100 بیڈ کا اسپتال ہے، 5,500-6,000 آدمیوں کی روز آنا جانا اس اسپتال کے اندر ہے۔ رہی بات ہمارے ویلفیئر کے کاموں کی، یہ میں اس لیے آپ کو شروع میں مجھے آپ کے تاثرات کے بعد مجھے اس کا کہنا پڑ رہا ہے، جواب دینا پڑ رہا ہے۔ کبھی یہاں پر ہم نے نہ رنگ و نسل دیکھی، نہ زبان دیکھی، نہ علاقہ دیکھا، صرف کلمہ گو مسلمان دیکھا، اور 1 ونڈو آپریشن کے تحت اس کی جو بھی ضروریات ہے آن دا اسپاٹ جس ریشو پہ بھی کرنی ہو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہمارا کلیم یا ہمارا دعویٰ آپ چاہیں تو آپ خود آ کے حقیقت سے دیکھ لیں، اور میرا خیال ہے فرید بھائی ہمارے نہیں یہ دیکھی بات نہیں ہے، میں بھی اسی علاقے میں پڑا بڑا ہوں، اور گزشتہ کچھ سالوں میں اگر یہی بات کروں گا کہ پچھلے 8, 10, 12 سالوں میں جس انداز سے پذیرائی ہوئی اور جس انداز سے اب یہ ایک بلند و بالا عمارت کی صورت میں یہ بلڈنگ کھڑی ہے، یہ منہ بولتا ثبوت ہے آپ تمام کی کاوشوں اور کوششوں کا۔ میں ضرور چاہوں گا کون سی سروسز آپ، میں چاہوں گا کہ وہ احباب جو سن رہے ہیں کہ اتنا مشکل ہے کسی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ادارے کو چلانا، مطلب جتنا اس میں جان کا جوخم جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ انسانی جان سے وابستہ یہ ادارہ ہوتا ہے، یہ انسانی جان سے متعلق یہ ڈپارٹمنٹ ہے، کیسے مینیج ہوا؟ یعنی کہ سب سے پہلے تو کون سی سروسز ہیں جو آپ اس میں بلا کسی رنگ اور نسل کی تفریق کے یہاں مہیا کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی سروس ہے جو ہم مہیا نہیں کر رہے ہیں یا میمن میڈیکل کمپلیکس میں وہ نہیں؟ گریٹ۔
آپ بڑی سے بڑی سرجری میمن میڈیکل کمپلیکس میں ممکن ہے اس وقت. ماشاءاللہ. ایک آپریشنل فنکشنل ہائی اسٹینڈرڈ اوٹیز موجود ہیں. 3 OT ہیں ہمارے پاس اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بنی ہے, ویل ایکیوپڈ ہے ماشاءاللہ. دوسرا مین ہمارا اس وقت جو ہم نے 1.5-2-3 مہینے میں افتتاح کرا یا اس کو کھولا پبلک کے لیے, وہ ڈائلیسس سینٹر ہے, ڈائلیسس وارڈ ہے, وینٹیلیٹرز ہیں, میڈیکل آئی سی یو ہے, جنرل سرجری ہے. جنرل سرجری میں اس کے علاوہ ہمارے پاس سب سے بڑا کام جو ہے, جو پیشنٹ کا فلو ہے وہ گائنی کے اعتبار سے. ماشاءاللہ. میمن میڈیکل کمپلیکس کے اندر 300 ملازمین ہیں. 300 جی. اس میں یہاں میں 1 منٹ روکوں گا. پہلے یہ بتائیے 72 RMO ڈاکٹرز ہیں. میں حیران ہوں. میں سب سے پہلے میں یہاں روکتے ہوئے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس کا رقبہ کتنا ہے؟ یوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی 4th فلور ہے, 4 یا 5 فلور ہے. یہ اس کا رقبہ کتنا ہے جہاں پہ اتنے ملازمین, اتنا پیشنٹ فلو اور اتنی ساری سروسز آپ ایک چھت کے نیچے مہیا کر رہے ہیں؟ سن سکیں گے اور یقین کریں گے, نیچے گراؤنڈ فلور پر 440 یا 430 گز, فرام فرسٹ فلور ٹو ٹاپ باٹم یعنی 5th فلور تک سب 360 گز کی جگہ ہے. یعنی کہ 120 گز کے 3 مکان جسے 3 مکان سمجھے, اور نیچے 3.5 ہے گراؤنڈ فلور پر. اس پہ جو ادارہ کام کر رہا ہے وہ کراچی کے بیشتر بڑے ہاسپٹل سے بھی زیادہ سروسز فراہم کر رہا ہے. الحمدللہ. اور گائنی کے علاوہ جو آپ بتاتے, میں آپ کی بات کو کاٹا میں نے ایک طور پر, میں چاہوں گا کہ یہ سروسز ضرور عوام کی طرف جانی چاہیے. بالکل. یہ آپ نے جو کوشچن آپ نے اپنی طرف سے ریز کرا ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں, میں اس کو اچھے انداز سے آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو سمجھا سکوں, بتا سکوں. تصور نہیں, آپ جب روڈ سے نکلیں میمن میڈیکل کمپلیکس پہ نظر مارے تو آپ کو ایسے جیسے یہ کیا ہوگا. یہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی لگے. وہ اتنا چھوٹا سا ہسپتال, کوئی گپ تو نہیں مار رہے ہیں, کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں, بالکل آپ کو ریئل فگر دے رہا ہوں. اور شاید آپ کو 5-10% کم ہی بتا رہا ہوں گا. کتنے ڈاکٹرز آپ نے بتایا کہ اس میں RMOs اور ہمارے پاس 72 to 75 ڈاکٹرز RMO ڈاکٹرز ہیں. باقی جو آپ کو میں نے بتایا جی, کنسلٹینٹ تو الگ ہے, اس کو میں نے کاؤنٹ ہی نہیں کرا. میں وہ 300 جو آپ کو میں نے بتایا 300 کی جو فگر تھی, یہ ان لوگوں کا ہے جس کو ہم باقاعدہ سیلری دیتے ہیں. کنسلٹینٹ تو جو ہیں وہ جو ہمارے پاس شیئر بیسس پہ آ کے بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری لیب ہے وہ کانٹریکٹ بیس پر ہے, فارمیسی ہے وہ رینٹ بیس پر ہے, ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ کانٹریکٹ بیس پر ہے. اس میں کتنے کہاں لوگ کام کرتے ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. مطلب اب اگر میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچوں تو میرا خیال ہے کہ کم و بیش 500-700 ہزار کے قریب لوگوں کو ہم نے ایک کور دیا ہوا ہے روزگار. 500 لوگوں 500 لوگ کور ہو رہے ہیں. اس روزگار کا ذریعہ بن رہا ہے اس ہاسپٹل میں, جسے ہم بظاہر یوں ہی دیکھ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہوگا جسے کلینک کہہ دیں یا فارمیسی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں. کیا بات ہے. تو اب میں اس میں ایک خاص ٹائم میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ بوم آیا ہے. جی الحمدللہ. اس کی پیچھے کیا مطلب کیا پیچھے کار فرما تھا, کیا سوچ کے آپ چاہ رہے تھے کہ شاید اہلیان علاقہ سے, اب تو یہ صرف اہلیان علاقہ کا ہاسپٹل ہی نہیں رہا, اب تو بہت دور دور سے لوگ یہاں آنے لگے ہیں علاج کے لیے, کیونکہ ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے, کنسلٹنٹس بہت ہی اعلیٰ پائے کے یہاں بیٹھتے ہیں. اب سمجھ کیا بیک آف دی مائنڈ کیا تھا کہ اس ہاسپٹل کو آپ کہاں تک لے جائیں؟ پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی آپ کی بات کی تصحیح کر لوں کہ آپ کہہ رہے دور دور سے نہیں, نہ صرف پورے کراچی سے, پورے اندرونی سندھ سے, تقریباً بلوچستان سے, KP سے پیشنٹ بھی میمن میڈیکل کمپلیکس میں آتے ہیں, پنجاب کے بعض علاقوں سے بھی آتے ہیں, پورے پاکستان سے. جی. اس کا ویلفیئر اسٹیٹس ہے وہ اس بنیاد پر اس کے کام میں جو ہم کام کرتے ہیں, جو پیشنٹ یہاں آتے ہیں جن کو ہم ویلفیئر سے بھی کرتے ہیں, ان کو تو پتہ ہوگا, لیکن نہ اسٹاف کو پتہ ہوتا ہے نہ ڈاکٹرز کو پتہ ہوتا ہے, کوئی نہیں. ان کی جو پردہ پوشی ہے یا ان کی جو جیسے ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں, الحمدللہ یہ سارا سسٹم ہے چل رہا ہے. اس کا مراد یہ ہوئی کہ 2 پیشنٹ 2 بیڈز پر ساتھ ہیں, ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کون سا پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے پینل پر ہے اور کون سا اپنی پیمنٹ سے بیٹھا ہوا ہے. بالکل سوال ہی نہیں ہے ان حساس معاملات تک کسی کی رسائی کا. دوسرا آپ جو کہہ رہے کہ جی یہ 7-8 سال میں جو اتنا جو بوم آیا, جی اس پر میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اپنی یہ جو کارکردگی ہے, جو پرفارمنس ہے,
اس پہ میں اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کمپلیٹ ٹیم ورک اس کو میں قرار دوں گا. کسی ایک کی کامیابی، کسی ایک کی مرہون منت نہیں. 8 سال پہلے جب میں یہاں جنرل سیکرٹری بنا تو ایک ویژن تھا ہمارا، سوچ تھی کہ جی اب اس کو اس لیول تک لے کے جانا ہے جو ایک بڑا ہسپتال ہو، جس کو کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا ہوا ہو. سب سے اس وقت جب ہم نے چارج سنبھالا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جی ہمارے پاس پیشنٹ کا فلو 600-650 پیشنٹ تھے پر ڈے، اور تھوڑا بہت کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ جی پیشنٹ کا فلو بڑھے تو معاملات سیدھے چلے. ایک جو ہماری بڑی کامیابی جس کا ذکر شاید آپ نہیں کر پائیں یا آپ کو اندازہ ہی نہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں. جو میں کہوں گا کہ میری اور میری ٹیم کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، وہ ہے ہمارا ویلفیئر اسٹیٹس ہمارے اسپتال کا. جن پرائز میں، جس قیمت میں، جس سروس چارجز میں جو ہم فیسیلیٹیز دے رہے ہیں نا، وہ عام اسپتال اس کا تصور نہیں کر سکتا، چاہے وہ ویلفیئر ہی کیوں نہ ہو. ہمارے یہاں نارمل ڈیلیوری صرف 8,000 روپے میں ہوتی ہے. جی آپریشن 24 بچوں کی پیدائش کا LSCS صرف 24,000 روپے میں. سوچ نہیں سکتے ہیں کوئی. جنرل OPD میں ہمارے پاس 200 روپے فیس ہے، اس میں ہم انجیکشن بھی لگا کے دیتے ہیں، برانڈیڈ میڈیسن بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر کا اپنا چیک اپ ہے، ساری فیسیلیٹیز ہم لوگ دیتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں ضرور معلوم کروں گا. مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، میں وقفے کے بعد آتا ہوں دوبارہ سے. اور یقینی طور پر مجھے تشنگی سی رہ گئی ہے کہ اس ہاسپٹل میں، جس کو ہم بڑا چھوٹا سا ہاسپٹل سمجھتے تھے یا کہتے تھے، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اتنی بڑی سروسز ہیں. اور پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس 8 سال کی محنت کو سم ٹائم انسان سوچتا ہے کہ میں برکت صاحب سے پوچھوں کہ محنت کو سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ اس محنت کو میں کیسے کسی اور کے حوالے کر دوں. اور آپ 8 سال میں ایسی ٹیم تیار کر کے یہاں سے چلے کہ جب گئے ہیں تو آج بھی اسی ادارے کے گن بھی گا رہے ہیں، اور بلکہ اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے اپنی رائے بھی ضرور دیتے ہوں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. رونق افطار کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور یقینی طور پر آج تو برکت صاحب نے بھی رونق ڈال دی ہمارے اس افطار کی محفل میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے آغاز کریں گے. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ایک بار پھر خوش آمدید رونق افطار میرا رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور بات کا جہاں میں نے روکا تھا، میں چاہوں گا کہ جو سوال میں لے کے ختم کر چکا تھا وہی سوال میں دوبارہ رکھوں گا. برکت صاحب، ایک کوشش ہوتی ہے، نہ رکھیں، میں آپ کو سیدھا سوال نہ رکھیں، میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. ہاں، کہ ایک ٹیم، ایک لیڈر جو ہے نا، وہ لیڈر تیار کر کے جاتا ہے. یہ اب تک ہم نے سنا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اب آپ نے ایٹی لیڈرشپ تیار کر لی کہ آپ بے فکر ہو کر جو آپ کی 8 سالہ کاوشیں اور کوششیں ہیں اس کو اب ایک ایسی ٹیم نے سنبھال لیا ہوگا. میرا خیال ہے، لگتا ہے، نظر آتا ہے کہ شاید آپ اپنے بیک اپ میں ایک بھرپور ٹیم تیار کر کے گئے ہیں. ایک بہترین اور مضبوط ٹیم یقینی طور سے میں تیار کر کے گیا ہوں. آپ ایک ورڈ کہہ رہے تھے کہ جی کیسے وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، اور کیسے آدمی 8 سال محنت کرے اور پھر کسی کو دے کے چلا جائے. دیکھیں صاحب، یہ عہدے، یہ کرسیاں، یہ آنی جانی چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. جو ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں، اور میں چھوڑ کے کوئی نہیں گیا ہوں. ایک میرے حساب سے میں ایک نیا ریکارڈ بنانے جا رہا ہوں. ایک تاثر رہتا ہے
किसी भी मैनेजिंग कमेटी में, किसी भी एनजीओ की कोई भी गवर्निंग बॉडी हो, डायरेक्टरशिप हो, कि जी जो जैसे ऑर्डिनरी डायरेक्टर हो, ऑर्डिनरी मेंबर हो मैनेजिंग कमेटी का, तो तासुर रहता है कि जी ओहदे के बगैर काम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मैं कर रहा हूँ, उसको प्रूव कर रहा हूँ। मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँ, टीम मेरे साथ खड़ी है, और जो टीम इस वक्त काम कर रही है इंतहाई काबिल और टैलेंटेड टीम है। रही बात वो आपका सवाल के जी क्या, देखें जी मेरी सोशल फील्ड में कोई 26-27 साल मुझे हो गए। मेरी सोच पहले दिन से और आज भी और आइंदा भी ये है, होगी, थी, है, होगी, कि जी इदारे मजबूत होने चाहिए, शख्सियात नहीं। अगर इदारे मजबूत होंगे तो एक बेहतरीन सेटअप तैयार होगा, बेहतरीन टीम मिलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे। और मेरी आज अगर इस वक्त सांस बंद हो जाए तो मुझे तो फिर भी छोड़ना है ना, तो क्यों ना मैं जीते जी कोई अपने साथियों को ही आगे करूं जिन पे मुझे भरोसा है, एतमाद है। तो ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। हमारे फरीद बिलवानी साहब ऑन बोर्ड थे सारी चीज़ों में, तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे इस काम को इस सतह पर इस हद तक अप्रिशिएट किया जाएगा और मुझे ऑनर किया जाएगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और मेरे अंदर जो वेलफेयर सेंटीमेंट है उसका क्रेडिट मेरे वालिद को जाता है। मैं बता रहा था आपको मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स की 8 साल परफॉर्मेंस। सबसे पहले आके हमने इसको मैं दिसंबर 2013 में GS1 जनरल सेक्रेटरी बना, तो 2015 में हमने इसमें एक्सपेंशन प्लान शुरू करा, जिसको हमने मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया था। उस वक्त हम 62 बेडेड से डायरेक्ट 100 बेडेड पे चले गए। पूरे मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया, हॉस्पिटल जी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया। इसका अब ये तो 3 साल पुरानी तक बात बता रहा हूँ आपको कि जी कोई जनरल वार्ड भी हो तो वो भी AC वाला है, एयर कंडीशन है, कोई माहौल ऐसा जैसा आपको ये लगेगा ही नहीं कि वेलफेयर अस्पताल है। मज़ीद तरक्कियाँ मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो हमारी मैनेजमेंट करती रही, उसमें मैं आपको ये बताऊँ कि जी डायलिसिस वार्ड आप समेत तमाम अहबाब को पता है इस बात का कि जी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया, उसमें ऐसी लेटेस्ट इक्विपमेंट डाली गई कि मेरा दावा है कि वो इस वक्त जो शहर के जो बड़े अस्पताल हैं ना उसमें भी ये एनवायरनमेंट, ये मशीनरी नहीं और ये इस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट बना हुआ नहीं होगा। इस तरह से हमारे वेंटिलेटर वार्ड है, मेडिकल ICU है, हमने कमाल अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब हमारी जो आगे की ज़रूरियात है, नेक्स्ट प्लान ये प्रोग्राम के आखिरी समय में ज़रूर मेरे ये चाहूँगा कि दुनिया को मैं बता सकूँ कि जो इदारा कामयाबी से आगे बढ़ता है उसका हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्लान, फ्यूचर प्लान्स यकीन तौर पे आप संभाल के रखिए, होना नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स का है, यस बिल्कुल है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से अब नए फ्यूचर प्लान्स हैं। लेकिन इस वक्त हमारे अगले सेगमेंट का वक्त हो गया है, और ये सेगमेंट है हमारा कि जिसमें हम हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में, हमारे रोज़मर्रा के जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है हुकूकुल इबाद के हवाले से। तो हुकूकुल इबाद में हमने वालिदैन से शुरू किया, अब ये कहानी आगे बढ़ती हुई अब पहुंची है। आज के दिन हम बात करेंगे दोस्त और दोस्ती पर, कि इस्लाम दोस्त और दोस्ती के हवाले से क्या फरमाता है, हमारा दीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक हमें क्या सबक देते हैं कि एक दोस्त किस तरह से मुआवने में और दोस्ती का इंतखाब, दोस्त का इंतखाब भी कितना ज़रूरी है। इस पर भी आप अल्लामा साहब गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब बताइए कि दोस्ती के लिए दीन और अहादीस मुबारक क्या फरमाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आका करीम अलैहिस्सलाम दोस्त के हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसी तरह फरमाया गया कि अच्छे दोस्त की और बुरे दोस्त की मिसाल बयान फरमाते हुए आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छा दोस्त जो है ना, उसकी यूं समझ लीजिए कि वो खुशबू की एक दुकान है, कि अगर बंदा वहां जाता है, अगर इत्र खरीदे भी ना तो उसकी खुशबू उसके अंदर रच बस जाती है, अगरचे वो खुशबू ना ले। और फरमाया गया कि बुरी सोहबत की मिसाल ये है कि जैसे वो भट्टी का काम करता हो, या तो वो जला देगा या उसकी बू के अंदर समा जाएगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया
کہ اچھے دوست کی مثال کیا ہے. اچھے دوست کی مثال یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. سبحان یہ اللہ. بنیادی اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوست ویسے ہی نہیں بنا دیا جائے کہ جو آپ کی دنیا بھی تباہ جو آپ کے ساتھ کھاتا ہے پیتا یہ دوست ہو گیا. ہاں نہ دوست کا بھائی معیار ہے. اسلام نے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے اپنے ماننے والوں کو معیار کی طرف متوجہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ دوست ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اب دیکھیں یہ مکمل حدیث نہیں ہوئی. حضور فرماتے ہیں کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور اس کی گفتگو سے عمل کا جذبہ پیدا ہو اور اس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے. کیا دوست کا انتخاب پتا ہے. اللہ اکبر. پھر یہ دوسری جگہ احادیث طیبہ میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تو خدا کو یاد کرے, اللہ کی یاد میں محو ہو جائے, تو وہ دوست تیرے اس عمل میں, تیرے اس کار خیر میں تیری مدد کرے, اور اگر تو خدا کو بھول جائے تو وہ تجھے یاد دلانے میں تیری مدد کرے. سبحان اللہ. اتنا خوبصورت انداز ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اور دوستی کرنے والوں کو یہ اصول بتا دیے. تو ہمیں چاہیے کہ دوستی ان لوگوں سے کی جائے کہ جو قرآن اور شرع پر عمل کرنے والے ہوں. ایسا نہیں ہو کہ جو آپ کی دنیا بھی تباہ کر دے, آخرت بھی تباہ کر دے, اور آپ کا کوئی توشہ نہ ہو. توشہ آخرت پیدا کر لینے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اچھے دوست کو تلاش کریں, پھر اس کو اپنا دوست بنائیں, تاکہ وہ آپ کی دنیا بھی سنوار سکے اور آپ کی آخرت میں بھی آپ کی سرخروئی کا سبب بنے. یعنی کہ ایک پیرامیٹرز بیان کر دیے کہ راہ چلتے ہوئے سفر کے دوران آپ کو بے شمار لوگ, اسے صرف اتنا ہی ہونا چاہیے کہ شریک ہمارے سفر کے رفیق ہو گئے یا ہمارے واقف کار ہو گئے. دوست وہ نہیں ہوتا. دوست وہ ہے جو آپ نے اصول بیان کیے اسلام نے, کہ جو آپ کو خدا کی یاد دلا دے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت اسلوب دین نے بیان کیا. اور ہر نئے دن میں نئی چیزیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس چینل کے تھرو, ہماری اس ٹرانسمیشن کے تھرو آپ سب کو بتاتے رہیں, تاکہ کچھ نئی چیزیں اگر ہم کسی ایک انسان کو بھی تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹھنا اور ہمارا بولنا رائے گا نہیں گیا. نو ڈاؤٹ. فیض صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور یقینی طور پہ میں چاہوں گا کہ قانونی پہلو میں, قانون میں یقینی طور پر میں کسی رائٹس کی بات نہیں کروں گا کہ دوستوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں قانون کی نظر میں, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ دوستیوں کی خرافات سے خراب ہو کر آپ کے پاس کئی کیسز آتے ہیں. جن لوگوں کو میں اور آپ, جن نوجوانوں کو میں اور آپ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے آپ کی کورٹس کے اندر دیکھتے ہیں, جہاں پہ آپ لوگ ان کے کیسز لڑتے ہیں یا ان کی مخالفت میں کیس لڑتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے, اگر ان کے آپ, میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے پیرنٹس سے, ان کے والدین سے اگر یہ پوچھیں کہ آج اس نتیجے پر پہنچنے کی وجہ کیا ہوئی کہ آپ کو کورٹ تک آنا پڑا اور شاید جیلوں کے دھکے کھانے پڑے, تو وہ یہی کہیں گے کہ بری صحبت کا اثر, برے دوستوں کی گیدرنگز. کیا دیکھتے ہیں کہ دوستوں نے اور دوستی نے کس حد تک ہمارے معاشرے کو ان معاملات کی طرف دھکیل دیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بالکل روزانہ کے معاملات ہم جب دیکھتے ہیں, بہت سارے ایسے کرمنل لوگ آتے ہیں جن کے کیسز اس طریقے سے, جس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی صحبت کا اثر ہوتا ہے, اور صحبت کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ موٹیویشن بھی دے رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو موٹیویشن بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر لو, کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, قانون تو ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے. جی جبکہ آخر میں جو ہے وہ جو اس طرح موٹیویٹڈ ہو کے اور لالچ میں آ کے کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے پرابلم ہوتی ہے ان کی فیملی کو, ماں باپ کو پیچھے پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. تو بالکل یہ جو ہے یہ جو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور جو کہتے ہیں نا شیر بنا دیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں, پولیس میری جیب میں, کورٹ میری جیب میں, وکیل میری جیب میں. تو اس چیز کی باتوں میں آ کے جو ہے وہ بہت سارے لوگ کرائم کر جاتے ہیں, چوری ڈاکہ, اور اس طریقے سے جو بہت سے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے. تو یہ جو ہے ہمیں جو ہے, چونکہ یہ ہم ہیں تو مسلمان, لیکن چونکہ ہمارا ایک معاشرہ بڑا انحطاط پذیر ہو گیا ہے اور بڑا دین سے دوری کی وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے ہم سمجھ نہیں پاتے, اور جب ہم سمجھاتے ہیں ایز اے لائر بھی سمجھاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آتے آتے بڑا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اور پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور کافی پریشانی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اپنی ان چیزوں کو جو ہے محاسبہ کرنا چاہیے اور ایسے دوست بنانے چاہیے کہ جو کہ وہ آپ کو ایک اچھی جو ہے نا صحبت اور اچھی موٹیویشن دے,
نہ کہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے اچھا جائے۔ ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے نفرید صاحب، میں چاہوں گا کہ گو کہ یہ آپ کا ڈائریکٹلی یہ شعبہ نہیں ہے، لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ اگر خدا نخواستہ ہو گیا اور اب اسے سزا بھی ہو گئی ہے، ہمارے یہاں جہاں سزا و جزا کے ادارے ہیں، یعنی میں اسے سینٹرل جیل کا نام دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جہاں اس نے جانا ہے، اگر وہاں پر بھی اسے اچھی صحبت میسر ہوتا شاید اس جرم کی سزا کے بعد وہ اگلے جرم کی طرف نہ جائے، یہ پاسبل ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں وہاں تو اس سے بڑے مجرموں سے اس کی دوستیاں ہو جاتی ہیں، اس سے بڑے کرمنل سے اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے، جس کے ساتھ اور پاس رہ کر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سسٹم جو اس کو اس سوسائٹی سے غلط ملا، اس کے بعد جہاں سے اس نے سزا کاٹنی ہے وہاں سے بھی اس کو اور بڑا مجرم بن کے جب وہ اپنی سزا کاٹ کر 2-4 سال کی جو بھی اسے سزا ملی وہ کاٹ کے نکلتا، تو شاید وہ ایک معاشرے کا اچھا فرد نہیں بلکہ شاید معاشرے کے لیے اور بوجھ اور تربیت یافتہ کرمنل بن جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسلام میں سزا کا جو تصور ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، کہ بندہ جائے، یہاں تو ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ وہاں سے بڑا ایک چھوٹا کرائم میں اگر جاتا ہے تو وہ بڑا کرائم کر کے بڑا کرمنل بن کے نکلتا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، جبکہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جیل جو ہے ریہیبلیٹیشن کا ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، جی جی جی، جو کہ بدقسمتی سے یہ چیزیں نہیں ہیں، اور جو ہے اس سے جا کے ہمارے یہاں بہت سے کیسز جاتے ہیں جو بیچارے انوسینٹ اگر کسی وجہ سے پھنس بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ جیل سے نکل آئے کہ نہ کہ یہ بڑا عادی مجرم بن کے نکلے۔ جی جی جی، کیونکہ وہاں ان کو وہی صحبت کی بات آ جاتی ہے کہ وہاں موٹیویشن ملتی ہے، بڑے جو کرمنل بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں آگے، مطلب ان کو ایک بجائے ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لانے کے نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایکچولی سسٹم بھی ریہیبلیٹیشن اسلام میں کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جب سزا ہو، سزا کیوں ہو؟ سزا اس لیے اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے، لیکن اس کو سدھارنے کے لیے جو اس کو قید میں رکھا جائے کہ یہ سدھرے اور اس کی جو ہے وہ آگے کی جو زندگی ہے وہ پازیٹیو وے میں گزرے، جبکہ یہاں پہ الٹا معاملہ ہے۔ تو یہ بڑے معاملات بڑے اس طریقے سنگین ہیں، اور اس پر غور کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور پروگرام کے آخری حصے ہم کوشش کریں کہ علامہ صاحب سے بھی اس پہ کچھ رائے لے سکیں کہ ہمارے وہ ادارے یا ہمارے وہ جگہیں جہاں پہ جا کے اس گناہ گار نے یا اس بندے نے جس نے غلطی سے ہی صحیح بری صحبت کے تحت ہی صحیح کچھ ایسا کام کر دیا جس کی سے سزا مل رہی ہے، اگر وہاں سے وہ اس سے بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے، اس سے بڑا کرمنل بن کے نکلے گا تو فائدہ کیا ہو ریہیبلیٹیشن کا؟ اور یقینی طور پر یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا ہم سب کے لیے، اور لمحہ فکریہ بھی ہے ہم سب کے لیے۔ تو رونق افطار کی یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور پروگرام کے آخری وقفے کی جانب جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. پروگرام کے اس آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ رونق افطار کا آج کے اس رمضان کا آج کے اس روزے کا آخری سیگمنٹ کی طرف آئے ہیں، اور سوال میرا وہی میں دینی نقطہ نگاہ سے بھی میں چاہوں گا، اور نور صاحب آپ کے تجربے کی روشنی میں بھی، کہ علامہ صاحب وہ ادارے ہمارے جہاں تربیت ہونی چاہیے تھی، جہاں پہ کسی وجہ سے بھی کوئی کسی جرم کی دنیا میں کوئی چلا گیا تو اسے واپس لانا، اسے معاشرے کا کارآمد شہری بنانا اس جگہ کا کام ہے، لیکن وہیں سے اگر کوئی چھوٹا مجرم بڑا مجرم بن کے نکلے یا بڑا کرمنل بن کے نکلے تو شاید ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے ریاست ایز اے ریاست کے اصولوں کے مطابق۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ مجرم کے جرم سے نفرت کرنی چاہیے، اس انسان سے نہیں، ٹھیک ہے نا؟
اور توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا شفا فرما دیتا ہے کہ جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنا تھا. تو یہ اصول بھی ہمیں اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ایک بندہ تھا مجرم مانا جاتا ہے، لیکن جرم کے بعد جب وہ توبہ کی طرف آیا تو پھر اس کو بخش دینا چاہیے نا، ایک بات. دوسرا یہ کہ پھر دینی اداروں کو اور بالخصوص ریاست کو اور گورنمنٹ کو اور اس دینی انتظامیہ کو جو ہے نا ایسے لوگ اپوائنٹ کرنے چاہیے کہ جو ان کی دینی اور دنیاوی جو ہے نا تعلیم اور تربیت کر سکیں، ان کو تعلیم دے سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، ان کی تطہیر ہو سکے. ہاں، تاکہ وہ تطہیر ہو کر ایک پاکی حاصل کر لینے کے بعد ان کے پاس یہ چانس نہ ہو کہ سامنے والا ایک بڑا جو ڈان ہے وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے علاوہ تمہیں کرنا کیا آتا ہے، تو تم ایک کام کرو، میرے پاس آ جانا، میں بھی رہا ہونے والا ہوں، اور پھر جو ہے نا ساتھ مل کر جو ہے نا خوب کمائیں گے اور خوب لوٹیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ چانس نہیں ہوتا کہ وہ آگے جیل سے نکل جانے کے بعد اپنے گھر والوں کی پرورش کس انداز سے کر سکے گا، یا ان کو ان کی خواہشات اور دیگر معاملات کیسے پورے کر سکے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، اگر اس کے پاس یہ چانس ہو کہ ہاں بھائی ہے نا ہمارے جیل کی انتظامیہ نے ہمارے لیے جو ہے نا یہ سپورٹ والا کام کر دیا یا یہ عمل کر لیا کہ وہ جو ہے نا ہمیں کوئی ہنر سکھا دے. بالکل، کیا تو بات. پھر جو ہے نا ہنر پلس دینی تعلیم اور پلس شعور، تو پھر جو ہے نا بندہ جو مجرم گیا تھا جیل میں وہ بہت زیادہ پاکی کے ساتھ اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ دینی شعور حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا فرد ہمیں میسر ہوگا. یہ اس پر تھوڑا سا غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں ذرا جی بالکل، اس میں بعض اوقات نہیں، یقیناً لان تان بھی ہماری سوسائٹی کا بڑا رول ہوتا ہے کہ اگر وہ نکلتا ہے تو اس پہ لان تان ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو مجرم ہے، عادی مجرم ہے. تو جو ٹھیک بھی ہونا ہوتا ہے یا جو پازیٹیوٹی کی طرف جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو سوسائٹی کا ایک بڑا رول ہے. ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر جو جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے سچے دل سے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی کا طرز عمل یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی معاف نہیں کرتی. جی بالکل، ہماری سوسائٹی اس کو لان تان کرتی رہتی ہے. جی لیکن ان کو ذہنی طور پر دیکھیں، اس مجرم کو بھی اس بات کو تو احساس ہے ہی نا کہ میں نے جرم کیا تھا، اب دنیا مجھے نہیں چھوڑے گی. تو اب اس کو اپنے جو نا ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ اب مجھے بہت سارے تانوں کا جو نا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہ مثل پہاڑ کی طرح ان تمام معاملات کو فیس کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے، اب تانے تو ملیں گے. تو پھر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کر لے. دیکھیں، غلطی کی ہے اور اس کو سدھارنا ہے تو پھر کچھ وقت لگے گا. جی بالکل، یہ جو دو یا ٹریفک ہے، میں کہوں گا کہ ایک طرف تو اسے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، دوسری طرف سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک اچھا فرد بننے کی جانب گامزن کرے. اگر ہم نے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اسی جرم کی دنیا کا حصہ بن جائیں. اور بڑی ہی سیر حاصل گفتگو رہی، لیکن پروگرام کے آخری حصے میں نے کہا تھا میں ضرور پوچھوں گا محترم برکت علی یونس ایدھی صاحب سے کہ میمن میڈیکل کمپلیکس کے فیوچر پلانس. جب گزشتہ 8-10 سالوں میں ایک اتنا بڑا ہاسپٹل، اتنا بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے کسی بھی ہاسپٹل کو جو 1990 میں قائم ہوا تھا، یقینی طور پر آپ نے یہ بتایا. اب فیوچر پلانس کے اب اس نے کہاں تک جانا ہے؟ میں صرف یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پلانس ہیں آپ کی ٹیم کے کہ اب میمن میڈیکل کمپلیکس جو ہے اپنی سروسز، نہ صرف اپنی سروسز کو بلکہ اپنے معیار کو بھی اور بلند کرے گا. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا، آپ کے چینل کا، میمن نیوز کا، الطاف بھائی آپ کا خصوصی طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں جو کہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، مجھے ہمارے ادارے کے موقف کو، ہمارے ادارے میں ہونے والے کام کے بارے میں ہمارا میسیج لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہمیں مدعو کرا. شکر گزار ہے میمن میڈیکل کمپلیکس کی مینجمنٹ، میمن میڈیکل کمپلیکس کی ایڈمنسٹریشن، میمن نیوز کا. جو ہمارے فیوچر پلان ہیں انشاءاللہ العزیز، میمن میڈیکل کمپلیکس برانچ 2 اسکیم 33 میں
इंशाल्लाह 1 साल में उधर आगाज़ हो जाएगा। जो हमारी नीड है इस वक्त वो मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जो पेशेंट का जो एतमाद बढ़ता हुआ एतमाद है, उसका बढ़ता हुआ पेशेंट का बढ़ता हुआ फ़्लो है, जी बिल्कुल, उसमें वो जो नीडी एंड पुअर अनअफोर्डेबल पेशेंट आते हैं उसको जो हम ज़कात से करते हैं, एक बहुत बड़ी ख़तीर रकम दरकार होती है। जब से मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इतने बड़े तरक्याती काम हुए हैं, इतने लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात तो पेशेंट फ्लो फराम- यकीन तो बड़ा होगा, बिल्कुल सही फराम कह रहे की जा रही है। ज़बरदस्त किस्म का पेशेंट फ्लो बढ़ा है, और जब पेशेंट फ्लो बढ़ता है तो हर पेशेंट पैसा देने वाला नहीं होता, सही बात। और हर पेशेंट ताकत भी नहीं रखता। हम जहाँ ये दावा करते हैं कि जी हम किसी भी साइल को, किसी भी पेशेंट को पैसे ना होने की बुनियाद पर, रकम ना होने की बुनियाद पर, धन ना होने की बुनियाद पर हम उसको वापस नहीं भेजते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कायम है। साबित कदम है, कायम है। और ये जो हम कायम है या जो कर रहे हैं, ये सब डोनर्स की वसातत से, उनके एतमाद पर और उनके दिए हुए अतियात की बुनियाद पर हमारा इदारा अपनी कारकर्दगी को या लोगों तक सहूलियत पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। मैं इस माह मुबारक की विसाजत से तमाम मुखैर हज़रात से दर्दमंदाना इस्तदा करता हूँ कि जी अपने अतियात मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स बटवा टाउन मेमन वेलफेयर कमेटी को दीजिए। आपका दिए हुआ अतियात इंशाअल्लाह पूरी तरह मेरिट पे खर्च होंगे और होते आए हैं। कोई इसमें दूसरी राय हो ही नहीं सकती, ना थी, ना है, ना होगी। हमें जो फौरी तौर से ज़रूरत है वो इस वक्त एक नर्सिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नर्सिंग स्टाफ का हमेशा से फुकदान कमी रहा रही है, कमी रही है। कमी तो नहीं रही है, हमेशा हमारे पास स्टाफ हम ओवर ही रखते हैं, लेकिन उसकी जो तलाश है ना, वो एक बड़ा मुश्किल काम है। और चूँकि हम किसी लालूखेत का टेक्निकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की जो नर्सिस होती है उसको तो हम रखते नहीं, हम ब्रांडेड क्वालिटी रखते हैं, और क्वालिटी स्टाफ की कमी रहती है हमेशा से, और हर हॉस्पिटल में मेरा ख्याल है ये कमोबेश बहुत सारे लोग समझते हैं नहीं, जहाँ नर्सिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ इशू नहीं है, वहाँ नहीं। अच्छा समझ रहा हूँ। जैसे मैं नाम नहीं लूँगा किसी बड़े अस्पतालों का, तो वहाँ इशू नहीं है, वो प्रोड्यूस हो रहा है और उसी में ही जम भी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही। तो इंशाल्लाह मैं अपील करता हूँ कि एक बड़ी जगह हमें अतिया की जाए जहाँ हम नर्सिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना सकें, और उसका बराह रास्त फ़ायदा मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स को तो होगा, लेकिन जो माशी हालात हैं उसमें लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार भी फराहम करने में मदद हो सकेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी। बहुत खूब। और इन अल्फाज के साथ, क्योंकि हमारा वक्त भी पूरा हो रहा है और आज की आखिरी बिल्कुल प्लीज़। अब वो आपने कहा कि जी वो समाजी मसाइल होते हैं किसी क्रिमिनल्स के लिए, जी, तो मेरा पैगाम है लोगों को, आप तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, कि उन्हें अच्छा स्पेस देना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उनको राह रास्त पे लाने के लिए हमें उनके साथ समाजी रस्म और रिवाज को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम हर काम हुकूमत पर, इंतज़ामिया पर नहीं डाल सकते हैं। किसी भी मसले को या कोई काम अगर ना करना हो तो आप उसको कह दें गली का मसला है, उसको बड़ा करके कह दें इलाके का मसला है, उसको बड़ा करके कह दें टाउन का मसला है, इसको बड़ा करके कह दें शहर का मसला है, उसको बड़ा करके मुल्क की मसला है। ये ना करने के बहाने हैं। तो प्लीज़ निकलें। अगर जो भी हमें इस तरह से कोई हमारे साथ ही है तो उसको अच्छा सा अपने हिस्से का काम कर जाए, अपने हिस्से का दिया जाए। और बहुत यही भी बहुत है, ये भी बहुत है, और यही काफ़ी है। बिल्कुल यही काफ़ी है। हम सैकड़ों लोगों की बातों से, सैकड़ों लोगों की बातें हो जाती है, हमारे साथ भी करके जाते हैं ना, तो कोई एक की बात हमारे दिल पे लग जाती है और
हमारी राह ही बदल जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को भी क्लोज़ करूँगा और रौनक इफ्तार मेरा रमज़ान करीम की आज की इस ट्रांसमिशन को इस शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि मिलजुल के अर्ज़ पाक को रश के इरम करें, मिलजुल के अर्ज़ पाक को रश के इरम करें, कुछ काम तुम करो कुछ काम हम करें। इसी अंदाज से हमें आगे बढ़ना होगा। और हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा पॉइंट्स में अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं और क्या सवाल करना चाहते हैं हमारे वकला हजरात से और हमारे अल्लामा साहब से, तो हमें लिखिएगा। आपका इंतज़ार रहेगा, आपकी तजावीज़ का भी इंतज़ार रहेगा। आज के प्रोग्राम को यहीं क्लोज़ करते हैं। अल्लाह निगहबान।